الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بلتستان کے باشعور عوام بالخصوص ضلع گنگچھے کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں۔ موضوعات ہمارے معاشرے میں یہ ایک المیہ ہے کہ مذہبی علماء کو مسجد و منبر تک ہمارے لوگ محدود رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر گوشے کے حوالے سے موجود ہے۔ تو چونکہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے الیکشن کی وجہ سے، تو اس وجہ سے سوچا کہ خاص کر گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے اسلامی تعلیمات عوام الناس تک پہنچاؤں، لیکن گلگت بلتستان کے براک لیول پہ بات پہنچانے سے قبل ضروری جانا کہ اپنے حلقے کے اندر جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہے اس کے حوالے سے بحیثیت دینی طالب علم کے اور بحیثیت شہری کے باشندہ ہونے کے چند گزارشات اسلامی اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں عوام الناس تک رکھنا چاہتا ہوں۔ اور آج کی اس نشست کے اندر میں گنگچھے حلقہ نمبر 2 کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اور خاص کر گنگچھے حلقہ نمبر 2 کے اندر ہمیں سیاست کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے تیاریاں عروج پر نظر آ رہی ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کی نوبت اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ پچھلے الیکشن میں اتحاد براہ کے نام سے اہلیان براہ نے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نمائندے کو کامیاب کرایا۔ اس بحث سے قطع نظر موجودہ اپ کمنگ الیکشن کے اندر اتحاد خپلو کا نعرہ یا اتحاد خپلو کا بیانیہ ہموار کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے گراؤنڈ لیول پہ باقاعدہ سرکردگان علماء کرام سرگرم ہیں، اور اسی کے پیرالل میں سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں نظر آ رہا ہے اتحاد چھوڑ بٹ کا نعرہ بھی ہمیں لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بظاہر یہ جو اتحاد و اتفاق کا یہ نعرہ ہے انتہائی خوشنما اور انتہائی پرتاثیر، پرکشش اور جاذب نعرہ ہے، اتحاد کا نعرہ۔ یہی اتفاق و اتحاد اگر مذہب کے حوالے سے ہو، اسلامی فرقوں کا آپس میں اتفاق و اتحاد ہو، تو یہ بہترین بات ہے۔ اور الحمدللہ گنگچھے کے اندر مذہبی تفرقہ بازی، مذہبی بیس پہ لڑائی جھگڑے کافی کم ہوئے ہیں، اور اس میں علماء کرام کا کردار ہے، لیکن مجھے اتحاد خپلو کے نعرے سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا جو میرے خدشات ہیں، میں اس کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ تو اتحاد خپلو کا نعرہ کون لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سی اہم شخصیات موجود ہیں، سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، کون ہے، واللہ عالم، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے خطبہ حضرات کا اس میں کردار ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی سیاسی نمائندوں کا اس میں کردار ہو سکتا ہے۔ تو میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، وہ انتہائی خلوص کے ساتھ ہمارے علماء اس اتحاد کو یا یونائٹڈ خپلو کا جو بیانیہ ہے، نعرہ ہے، سلوگن ہے، اس کے بنیاد پہ، اس کو بیس بنا کے اپ کمنگ الیکشنز جیتنا چاہ رہے ہیں، اور خپلو کے لیے چند بہتر چیزیں وہ لوگ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے میں اسلامی تناظر میں اگر اس پہ بات کروں گا
کہ اتفاق و اتحاد کا جو سیاسی بیانیہ ہے، میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ علماء کرام کا کام بلا کسی مسلکی تعصب کے بغیر، علماء کرام کا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور علماء داعی ہے، عوام مدعو ہے، اور داعی اور مدعو کا ایک آپس میں ریلیشن ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس اتحاد خپلو کے نعرے کے ذریعے اس داعی اور مدعو کے درمیان جو تعلق ہے اس کو آپ لوگ خود ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں علماء کرام کو بسط احترام دعوت فکر دینے لگا ہوں کہ آپ لوگ قرآن مجید کو بہتر جاننے والے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر ایسی بے شمار آیتیں ہیں، اور میں نے سورہ حجرات کی آیت بھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، اور قوموں قبیلوں کی تقسیم کا مقصد یعنی ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا، اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا معیار تقوی ہے، جس کے اندر جتنی تقوی ہوگی وہ زیادہ باعزت ہوگا۔ تو جب اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو برابر قرار دیا، تو پھر میں اسپیسیفکلی حلقہ نمبر 2 کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو علماء اتحاد خپلو کا نعرہ لگا رہے ہیں ان سے میرا گزارش سوال ہے کہ کیا آپ کا دعوت و تبلیغ، کیا چھوڑبٹ کے عوام، برا خرفق یوگو کے عوام کے لیے آپ دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے ادھر سے آگے، یا آپ کس بنیاد پہ اتحاد خپلو کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ مجھے آپ لوگوں کی اس توجیہ کی، اس بیانیے کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ لوگوں کو چاہیے تھا الیکشن کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، سیاسی نمائندوں کے اخلاق و اوصاف بیان کرنی چاہیے تھی، اور الیکشن امام جو ہم جس بندے کو چنتے ہیں وہ ہمارا امام ہوتا ہے، اولی الامر ہوتا ہے، تو اس کا ہم جب انتخاب کرنے لگے ہیں تو کس نمائندے کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، یہ شعور بیدار کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ شعور بیدار کرنا دعوت و تبلیغ کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ لوگوں کے اوپر فرض بنتا ہے کہ یوگو کھرفا سے لے کر فرن و بارڈر تک ایک اگر آپ لوگ مخلص ہیں دعوت کے حوالے سے تو ایک گاؤں میں ایک دروازہ کھٹکھٹا کے عوام کو یہ شعور دینا چاہیے۔ لیکن آپ لوگ، اور اتحاد کا نعرہ لگانا بھی ہے تو اتحاد گنگشے کا نعرہ لگانا چاہیے، لیکن آپ لوگ ڈیوائڈ اینڈ رول والا گیم یہاں پہ کھیل رہے ہیں، دانستہ یا ان انٹینشنلی۔ برا والوں سے آپ اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں، چھوڑبٹ والوں سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں، اور خپلو والوں کو، یعنی اللہ نے قبائل کو صرف پہچان کی بنیاد بنایا تھا، آپ لوگ اتفاق و اتحاد کے نعرے کے بیچ میں تقسیم اور دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ اب اس وقت اگر آپ لوگ اسی بیانیے پہ کاربند رہیں گے تو اسی بیانیے کو لے کے جب آپ لوگ کسی نمائندے کو کھڑا کریں گے تو کیا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جو خرفا یوگو برا سے جو نمائندے ہوں گے، جو عوام ہوں گے، کیا ان کا آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی، کوئی رشتہ مواخات کا رشتہ نہیں ہے؟ کیا چھوڑبٹ کے عوام کسی اور دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں؟ کیا وہاں سے جو نمائندے الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہوں گے کیا وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں؟ کیا چھوڑبٹ اور یہ جو خرفق یوگو براہ ریجن کے عوام اور نمائندے ہیں ان کا اور خپلو کے بیچ میں ایک لڑانے والی بات نہیں ہے؟ یہ نفرتوں کی
بیج بونے والی بات ہے. ہم تھوڑا سا مستقبل میں جان کے دیکھیں، دور اندیشی کا مظاہرہ کریں تو مجھے یہ چیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ لوگ تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں. پھر میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، اور پھر آپ لوگ خپلو کے اندر درجنوں نمائندے موجود ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، یعنی ہر طبقے سے، ہر قسم کے، ہر مزاج کے لوگ موجود ہیں. تو آپ لوگ کس معیار، کس چیز کو معیار بنا کر، کس چیز کو بنیاد بنا کر کسی ایک خپلو کے نمائندے کو کھڑا کریں گے؟ اور یقیناً جب آپ ایک نمائندے کو خپلو سے کھڑا کریں گے تو جو چھوٹ بٹ سے، برات سے، کھرفاس سے، یوگو سے جو نمائندے کھڑے ہوں گے وہ تو آپ کے متضاد ہوں گے، اپوننٹ ہوں گے، مخالف ہوں گے. تو کیا آپ الیکشن کمپین کے دوران ان سے مخالفت بھی مول لیں گے؟ اور الیکشن کے دنوں کے اندر پھر نفرتیں ہمیں عروج پر دیکھنے کو ملتا ہے، رشتہ داریاں کٹتا ہوا نظر آتا ہے، طلاقوں کی نوبتیں آتی ہے، خون خرابہ ہوتا ہے. اب ان سب کو روکنا آپ لوگوں کا کام ہے، لیکن آپ لوگ اس الیکشن کے دنوں میں یہ جو افراتفری اور فتنہ و فساد ہوگا، اس کو آپ لوگ جلتی پر تیل کا کردار ادا کرنے لگے ہیں. مجھے جب آپ لوگوں کی اس بیانیے کا سنا، میں نے کافی کوشش کیا خود کو روکنے کی، ویڈیو نہ بنانے کی، کہیں منفی رنگ نہ دے دیں، لیکن اسلامی قرآنی تعلیمات میرے پاس ہوتے ہوئے مجھے آپ لوگوں کی اس حرکت پر بہت تکلیف ہوا، اور میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرائے بغیر نہیں رہ سکا، اور میں اس کو اپنا اولین دینی فریضہ بھی سمجھتا ہوں. تو آپ لوگ اب نمائندے کو کس بیس پہ کھڑا کریں گے؟ کیا وہ نمائندہ علم کی بنیاد پہ کھڑا کریں گے تو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو آؤٹ کر دیں گے؟ پھر علم کی بنیاد پہ بھی کہ آپ کیا سرٹیفکیٹ چیک کریں گے کہ کس شخص نے سب سے زیادہ علم حاصل کیا ہے؟ یا آپ اس شخص کو دیکھیں گے جس کے اندر آگے جا کے ریپریزنٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو معیار آپ لوگوں نے رکھا ہی نہیں ہوگا. اگر یہ معیار رکھنا ہوتا تو آپ براہ اور چھوٹ بٹ والوں کو مائنس نہیں کرتا. اور اسلام کے اندر ایک امام اور حکمران کے اوصاف واضح ہیں، صاحب تقوی ہو، امانت دار ہو، غیر متعصب ہو. پھر آپ لوگ کس بیس پہ ایک نمائندے کا انتخاب کریں گے؟ جو نمائندے الیکشن میں پہلے سے موجود ہیں یا ابھی آ رہے ہیں، کہ آپ کسی کرپٹ سیاسی نمائندے کا انتخاب کریں گے، رشوت خور نمائندے کا انتخاب کریں گے، اور خپل میں جتنے بھی دو نمبر کے کام ہوئے ہیں، کرپشنز ہوئے ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈالنے والے کسی نمائندے کا انتخاب کریں گے. اگر ایسا ہوا تو نہ صرف آپ لوگ اس میں برابر کے گناہ میں شریک ہیں، بلکہ تمام عوام اور ہم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے. تو میرا اس اتحاد خپلو کے حوالے سے یہ گزارش، خدشات میں نے سامنے رکھے ہیں. امید ہے علماء کرام اس کے اوپر غور فرمائیں گے. اور میں ایک ذاتی رائے دینے لگا ہوں. اب بحیثیت دینی طالب علم کے میں نے جو گزارش رکھنی تھی رکھا. اب ایک خپلو کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے اب میں نے بھی اس سال پہلی دفعہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اب میں کس شخص کا انتخاب کروں گا؟ تو انتہائی معذرت کے ساتھ کہ گنگچے حلقہ نمبر 2 میں اس وقت میرے معیار کے مطابق یا میری نظر میں ایک سیاسی نمائندہ کیسا ہونا چاہیے، اس معیار کے مطابق حلقہ نمبر 2 میں کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے. اور اب تک میں اس نتیجے پر ہوں کہ میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا. ہاں، صرف ایک شرط پہ میں کسی نمائندے کا انتخاب کر سکتا ہوں. وہ یہ کہ میرا ایک مطالبہ ہوگا، اگر آپ میں سے کوئی نمائندہ مجھے ریٹن فارم میں اس بات کی ضمانت دے دے
کوئی بھی نمائندہ یوگو سے لے کے چھوڑ فرانو تک میں سے جو بھی نمائندے کھڑے ہوں گے، وہ مجھے اس بات کی کوئی شخص ضمانت دے دے کہ مجھے صرف ایک چیز چاہیے، آپ نے سڑکیں بنانی ہو، تعمیرات کے کام کرنے ہو، ہسپتالوں کے مسائل ہوں، یعنی 100 مسائل ہیں، مسائلستان ہے، بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، یہ مسائل آپ لوگ جانیں، عوام جانیں۔ میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، میں ایک ڈیمانڈ رکھنے جا رہا ہوں، اگر کوئی نمائندہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی حامی بڑھ لے ریٹن فارم میں، تو میں اس نمائندے کو اپنا ذاتی ووٹ بھی دوں گا اور انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ کمپین بھی چلاؤں گا، اور معیار پہ اترتا ہوا تو پہلے نمائندے کو معیار پہ اترنا چاہیے، پھر میں اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو اس نمائندے کو ووٹ دینے کی طرف میں کمپین بھی چلاؤں گا انشاءاللہ۔ اور میرا وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ضلع گنگچے کے اندر ایک ڈیجیٹل ریسرچ سینٹر اور لائبریری کا قیام عمل میں لایا جائے، اور وہ کوئی معمولی چھوٹا موٹا لائبریری نہ ہو، پاکستان کے لاہور، اسلام آباد میں موجود بڑی لائبریریوں کی طرح ایک عظیم الشان لائبریری ہونی چاہیے، جس کے اندر لائبریری موجود ہو، لائبریری کے اندر ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ کتابیں بھی لانی پڑے گی، ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ، اور ایک اہل لائبریرین کو وہاں پہ رکھنا پڑے گا، اور ہمارے وہاں پہ اس وقت جو میونسپل لائبریری میں پڑھنے آتے ہیں وہ سکول اور کالجز کے ہمارے بچے پڑھنے آتے ہیں، تو ان یا جو ٹیسٹ کی تیاری کرنے آتے ہیں CSS اور FPSC وغیرہ کے، ان کی تیاری کرنے کے لیے بالکل الگ سیشن ہو، لائبریری کا بالکل الگ سیشن ہو، لیب موجود ہو، میل فیمیل سیکشن بالکل الگ ہو، اور مختلف تقریبات کو کرنے کے لیے ایک پرکشش بڑا سا ہال وہاں پہ اسی ایک ہی فریم میں تعمیر کیا جائے، اور جدید انٹرنیٹ اور بہترین واش روم کا سسٹم موجود ہو۔ اگر آپ میں سے کوئی نمائندہ اس طرح پہ اگر کوئی لائبریری کے قیام کے لیے اگر آپ میں سے کوئی ضمانت دے دے تو میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔